الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، حدیبیہ تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف آور ہوئے۔ دراصل عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اور یہ فیصلہ اور یہ قدم ایک خواب کی بنیاد پر تھا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی کے خواب میں جو بات آئے وہ بھی وحی الہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشاہدہ ہوا کہ ہم بیت اللہ کی طرف سفر کر چکے ہیں اور ہم اپنے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اپنے بال مونڈا رہا ہے اور کوئی بال چھوٹا کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بشارت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا تو پھر یا رسول اللہ کیوں نہ۔ اس لیے عمرہ کی جب بات ہوئی اور سفر ہوئے، حدیبیہ میں آئے اور حصر ہوا اور بات دور تک چلی گئی، اختلافات سامنے آئے، لڑائی کے خطرات منڈلانے لگے اور باتیں ہو گئی ہیں اس موضوع پر مختصر سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے اور شرط یہی تھا کہ اگلے سال کے انہی دنوں میں آپ عمرہ کے لیے تشریف لائیں گے، صرف 3 دن، اور بس ابھی آپ نہیں جا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط بھی قبول فرما لی۔ اب منافقین کو ایک موقع مل گیا تھا، وہ تھوڑی مسلمان تھے کہ ہر چیز پر وہ آمنا اور سلمنا کہیں۔ اللہ کی حکمت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی ایمان میں شامل نہیں تھا۔ وہ تو یہ بات پھیلانے لگے کہ اب کیا ہوا، تو مفت میں چلے گئے، مفت میں وہاں لوگوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی، مفت میں قریب تھا کہ جان جونکوں میں ڈالنے کی نوبت آ گئی تھی، بس بچ گئے، آ گئے۔ کیا یہ خواب کیا ہوا، اس خواب کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جو خواب میں مناظر دکھائے تھے وہ سچے ہیں۔ اللہ نے وہ صادق کر کے دکھا دی، سچے ثابت کر دیے اللہ نے۔ ایسا ہونا ہے جس بات کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ملی تھی وہ ہو کر رہے گی۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ہر حالت میں مسجد الحرام میں تم لوگ داخل ہو جاؤ گے، یہ نوبت آنے والی ہے۔ اور جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے وہی کچھ ہوگا۔
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے، اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے. اور انشاءاللہ کہنا کتنا اہم ہے اپنے پلان اور پروگراموں میں، اس آیت سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. کہیں اور بھی سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہے اور ہوگا. ہو سکتا ہے اس مجمع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں تھا، ان کے لیے یہ نوبت نہ آئے اور وہ اللہ کے رحمتوں میں چلے جائیں، دنیا سے سفر کر جائیں. جاؤ گے، اور جاؤ گے بھی کیسے؟ آمینین، امن و امان کے ساتھ، کوئی خوف و خطر درپیش نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم و مقصرین، کچھ لوگ اپنے بالوں کو بلیڈ ماریں گے اور کچھ لوگ بالوں کو قینچی سے کوتاہ کر دیں گے. عالم یہ ہوگا کہ لا تخافون، آمنین تو ہو، وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا، لیکن یہاں یہ عالم بھی ہوگا کہ تمہیں کوئی خوف کسی سے طاری نہیں ہوگا، اتنے کم بھی نہیں ہوگے، اور چونکہ ایک قول معاہدہ کے تحت آ چکے ہوگے تو اس لیے فعلم ما لم تعلموا، جو ما لم تعلم، فعلم ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تو وہ اللہ جان رہا ہے. اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ ہے. ما لم تعلموا، وہ سب کچھ جو آپ لوگ نہیں جانتے ہو. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، طواف اور زیارت بیت اللہ سے پہلے اللہ نے ایک قریب ترین فرصت میں آپ لوگوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے. ان پر بات ہو گئی ہے الحمدللہ. اب اپنے ذات کی شان میں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت کا رستہ دے کر بھیجا، اور جو دین اور نظام و قانون دے دی وہ بھی حق، کوئی باطل یا ناکارہ قسم کی یا غیر ضروری قسم کی نہیں، یہ حق ہے. اور اللہ نے یہ کچھ اس لیے کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے دین اور اپنے رسول کو تمام ادیان پر غلبہ دے دے، بالادست کر دے، پوری نظام ہائے زندگی کو اس کے نیچے دبا دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہ کے لیے کہ یہ کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اس کے لیے بصورت گواہ اللہ کی ذات کافی ہے. کفا باللہ شہیدا، یہ دن آنے والے ہیں. اور منافقین کو پھر منہ کی دیکھنے پڑے، وہ ہو گیا. اور صرف وہی لوگ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، فتح خیبر ان کے حصے میں آیا. پھر ان کے وہ موقع بھی ان کے لیے آیا کہ وہ دوبارہ بیت اللہ میں ان بشارتوں کے سائے میں چلے گئے، عمرہ کیا بالکل اطمینان کے ساتھ، جس سکون و عافیت کے ساتھ گئے تھے اسی عافیت اور راحتی کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ آ گئے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ جملات میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ